نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اصلاح نفس کے لیے روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا روزے کے احکامات، خصوصاً ابتدائی اسلام میں جو رات کا روزہ تھا اس کی رخصت کا بیان پڑا، اور صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت کا بیان پڑا. اس کے بعد لوگوں کے مال کھانے کی ممانعت. جس طرح روزے میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، تو ایک روزہ تو ہر وقت ہے کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، حرام کھانے سے حرام پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں، اس سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے. تو ضروری ہے یہ چاند کے حساب سے رکھیں یا کوئی سے بھی 30 دن جب دل کرے بندہ پورے کر لے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ چاند کا اللہ تعالیٰ نے نظام ہی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح جیسے روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، ایسے ہی حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے. ایک آدمی اب جا کر حج کرے گا تو حج ادا نہیں ہوگا. شریعت نے ایک وقت مقرر کیا اور وہ وقت چاند کے حساب سے آتا ہے. تو جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. اہلہ ہے ہلال کی جمع ہے، اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. تو پہلی رات کے جو چاند ہیں ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ چھوٹا سا چاند ہوتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعض دفعہ ہمیں تو 12:30 بج جاتے ہیں رات کو، اور پھر جا کر کہیں ملتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور باقی عام جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں. اور ہماری زبان میں سارا چاند ہی ہے، ہم تو چاند ہی کہتے ہیں نا، چاہے 1 دن کا ہو چاہے 2 دن کا ہو. جی چاند چڑھ گیا، جی نواں چاند چڑھ گیا جی. ہمارے یہاں تو چاند ہی ہے اردو میں، لیکن عربی میں ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے 3 لفظ، اس سے زائد بھی ہیں. تو یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، وہ مواقیت ہیں، مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور خصوصاً حج کے لیے.
جو شریعت نے وقت اور مقرر کیے اس کو مواقیت، وہ اسی وقت میں ہی ادا ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جیسے حج کے لیے میقات مقرر کیے ہیں شریعت نے، میقات ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں گزر سکتے، جو مختلف علاقوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میقات مقرر فرمائے ہیں۔ تو جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے، چاہے وہ میقات ہو چاہے مواقیت ہو، جگہ کے حساب سے ہو یا وقت کے حساب سے ہو، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا والحج، حج کے لیے بھی خصوصاً اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے اور جگہ بھی مقرر کی ہے۔ حج کے بارے میں ہمارے فقہا کہتے ہیں حج کیا ہے؟ وہ زیارت بمکان مخصوص فی زمان مخصوص، ایک مخصوص جگہوں کی، چند مخصوص جگہوں کی زیارت ہے اور مخصوص وقت میں ہے۔ یعنی مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، طواف کرنا ہے، صفا مروہ جانا ہے، یہ ایک جگہ ہیں اور مخصوص اوقات میں جانا ہے۔ اس کے آگے پیچھے جائیں گے تو آج اگر کوئی عرفات سارا دن جا کے بیٹھا رہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، لیکن یوم عرفہ کو اگر وہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ لمحات کے لیے بھی چلا گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو اصل میں تو شریعت کے حکم کی پابندی کا نام حج ہے، یا نماز ہے، یا روزہ ہے، یا کوئی بھی حکم ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اچھا، اب آگے جناب بعض رسمیں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں اور ان کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسی جہالت کے دور کی ایک رسم کی تردید کی گئی۔ زمانہ جہالت میں یوں ہوتا تھا، اہل مکہ اگر احرام باندھتے، حج کرتے، احرام باندھتے، تو حج کے ایام میں چونکہ گھر تو ان کے مکہ میں ہی تھے، تو انہیں اپنے ضرورت کے ٹائم گھر بھی جانا ہوتا، تو حالت احرام میں اپنے گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کے یا دیوار گرا کے ادھر سے کوئی راستہ بنا کے، بھائی جی احرام جو باندھا ہوا ہے تو اب گھر کے دروازے سے کیسے جائیں؟ یہ ایک جہالت کی رسم تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بندہ چھال مار کے گھر آئے، سمجھ نہیں، دیوار پہ چڑھ کے گھر آئے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ دروازے لگے ہیں، دروازوں سے جاؤ، جو طریقہ ہے نیکی تو تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اس قانون اور رسم کی تردید کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی بھی رسم ہو، چاہے دین کے نام سے ہو، چاہے معاشرے کے نام سے ہو، چاہے برادری کے نام سے ہو، جس کے اوپر ہم اس طرح ڈٹے ہوں کہ جناب بڑا جی اس میں اجر ہے، تو کوئی اجر نہیں ہے رسموں میں، رسم و رواج میں کوئی اجر شریعت کے حکم میں ہے۔ اب پہلے آیت کا معنی سنی، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، کہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پچھلی سائڈ سے، ظہور ظہر کو کہتے ہیں نا، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور پیٹھ پچھلی سائڈ پہ ہوتی ہے، یعنی پچھلی سائڈ سے، مکان کی پیٹھ والی جانب سے، یعنی پچھلی سائڈ سے تم گھروں میں آؤ، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس نے کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہ ہے نیکی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو ان کے دروازوں سے ہو، سمجھ آئی؟ انسان بڑھو، چھال مارنے کی ضرورت نہیں، چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، دروازے لگے ہیں تو ان سے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یعنی رسم پہ، رواج پہ کوئی نیکی کا تصور کر کے بیٹھ جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی چیزیں ایسی مشہور ہیں، پھر ان پہ جناب ثواب کی امید بھی رکھی جاتی ہے، اور بعض رسمیں تو گلے کا توق بن چکی ہیں اور ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ مثال کے طور پہ یہ فوتگی کے بعد جو خرچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اور کیا یہ ثواب ہے؟ کیا یہ شریعت نے لازم قرار دی ہیں کہ قرضے اٹھاؤ اور جناب روٹیاں پکاؤ اور جناب پھر لمبے خرچے ہوں؟ آج کل تو شادی سے زیادہ خرچے فوتگی پہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور بالکل جناب قرضے ساری زندگی، شادی کی تو کچھ وہ قرضے چڑھ گئے، وہ تو پیو مر گیا، جڑے کسر رہی وہ بھی گئی جناب،
سمجھ آئی؟ خواہ مخواہ کے جناب یہ، اور پھر ایک ان کے اوپر دعائیں، ثواب کی امید، ان پہ کوئی ثواب نہیں ہے جو شریعت نے لازم نہیں کیا۔ آپ خفیہ طور پہ جتنی حسب توفیق ہے صدقہ کریں گے، اجر تو اس پہ ملے گا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ میں ترلائی میں درس دینے جاتا ہوں ہفتے میں ایک دن۔ درس کے بعد کچھ لوگ وہاں ادھر بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسے ہی کوئی پروگرام کرنا تھا والد کی وفات کے بعد۔ 5-6 بھائی تھے، ان میں یہ طے مشورہ ہو رہا تھا کیا کیا چیز پکانی ہے۔ ان میں اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ بڑا گوشت دینا ہے یا چھوٹا گوشت دینا ہے۔ اب وہ 2-3 بھائی 4 بھائی، ان کی رائے چھوٹے گوشت کی تھی۔ کیوں؟ برادری میں فلانے کا باپ مرا، انہوں نے بھی چھوٹا دیا، فلانے کا باپ مرا، انہوں نے بھی چھوٹا گوشت دیا۔ ایک بھائی ان میں سے کوئی تھوڑا میری طرح نرم تھا، وہ کہتا تھا یار چھوٹے گوشت بڑا خرچہ آ جائے گا، وہ حساب کر رہے تھے نا ایک بھائی پہ کتنا آتا ہے، تو بڑا گوشت ٹھیک ہے، ایک بڑا سا بیڑا لے لیتے ہیں، ذبح کر دیں۔ کہتے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، نک جڑا وہ کٹ جائے، باقی ہر چیز کٹ جائے، خیر نک نہ کٹی گئی۔ اب اس پہ وہ بحث کر رہے ہیں۔ بالآخر اس ایک بھائی نے بہت ضد کی بھی نہیں یار میری نہیں ہمت، لیکن دوسرے بھائیوں نے ڈال دیا اسے، نہیں جی یہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ اجر ملے گا۔ آپ خود نقل سے بھی سوچیں نا، اس پہ کیا اجر ملے گا؟ جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 چونکہ چھوٹا گوشت دیا تھا ہم نے بھی دینا ہے چھوٹا ہی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص جو اتنا مجبور ہو کے، یہ تو سمجھو پورا ڈاکہ ہے اس پہ ڈالنا نا، جو کہہ رہا ہے کہ یار میرے بس میں نہیں ہے، لیکن نہیں جی کرنا پڑے گا، یہ تو پورا ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اس پہ جناب پھر آگے والد صاحب بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سارا جناب کمال ہو جائے گا، کہیں جنت سے آگے ہی نہ نکل جائیں۔ تو یہ چیزیں وہ رسمیں ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اس پہ ثواب کی امید بھی رکھی جاتی ہے، اور حالات پیچھے یہ ہوتے ہیں بھلا اس پہ کیسے ثواب ملے گا۔ ثواب اس کام پہ ہے جو بندہ نیکی کے ساتھ کرے اور اللہ رسول کے حکم کو مان کر کے کرے۔ اب مثال کے طور پہ اتنا بڑا آپ نے خرچہ کر دیا ہے، اور پڑوس کے اندر ایک غریب آدمی ہے، اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ چپ کر کے اس کو علاج کروا دیتے، کسی کو پتہ تو نہ چلتا کہ آپ نے اپنے والد کی سال ثواب کے لیے کچھ کی ہے، کسی کو پتہ تو واقعی نہیں چلتا کہ آپ نے غریب کے گھر آٹے کی بوری دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتے۔ اب یہاں پہ بہت بڑی بات ہو گئی، بادشاہ کمال ہو گیا، بڑی روٹی دے دی ہے، لیکن اللہ کا حکم تو یہ نہیں تھا نا۔ تو اپنے منشا اور اپنے رواج کو پورا کر کے تم کہو کہ ہم بخشے جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا لیس البر، اب وہ بھی ایک رواج ہی تھا نا کہ حالت احرام میں دروازے کس طرف سے آنا ہے، بے شک دیوار توڑنی پڑے تو توڑیں گے، بھائی جی پتہ چلے حاجی صاحب آ رہے ہیں، جی سمجھے حاجی صاحب آ رہے ہیں، کوئی زلزلہ قائم ہو گیا جناب، دیوار توڑ کے آ رہے ہیں، پتہ تو لگے نا حاجی صاحب آئے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ اجر نہیں ہے۔ اور ایسے کئی مثالیں مشہور ہیں ہمارے یہاں، جیسے مشہور ہے خواتین میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، عصر کے بعد جھاڑو، عصر کے بعد جس نے جھاڑو دیا اس نے اپنا رزق جناب وہ باہر پھینک دیا، حالانکہ شریعت نے تو یہ حکم کوئی نہیں دیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا۔ میرے خیال میں شاید یہ خیال غلط بھی ہو، لیکن جو میرے خیال میں ہے، کیونکہ میں نے بہت دیکھا یار کہیں سے کوئی اس کی اصل ہے یا نہیں ہے، کہاں سے ملی ہے یہ بات، لی کہاں سے۔ تو شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی کتاب ہے پانڈا نامہ، جن میں وہ مختلف نصیحتیں کرتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو، جیسے بچوں کو بندہ سمجھاتا ہے نا، بیٹا بڑوں کے آگے نہیں چلنا، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو نہ دیا کرو، اور آگے وجہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، چونکہ اس وقت یہ لائٹیں میٹیں تھی نہیں نا، کہ گری پڑی چیزیں بھی کہیں آپ میل کے نا وہ بھی باہر نہ پھینک دیں، خصوصاً سناروں کے لیے، بھئی یار کوئی چھوٹا موٹا سونا گرا ہوا ہو تو جھاڑو لگائے تو پتہ ہے یہ ہے رزق میل کے باہر سٹنا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کوئی اندھیرا ہوگا آپ جھاڑو لگائیں گے کوئی چیز باہر نہ چلی جائے، یہ بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے ہر بندہ عقل کے ساتھ کہتا ہے، لیکن لائٹ لگی ہو اور ایسی چیز بھی کوئی نہ ہو پھر بھی جھاڑو نہیں دینی، اس کو شرعی حکم نہ بنایا جائے نا، اس کو اللہ رسول کا حکم نہ سمجھا جائے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔
ایسی ہمارے خواتین میں ایک یہ بات مثال ہے، بھائی جی جائے نماز اگر کھلی رہ گئی نا بڑا جرم ہے، کیونکہ شیطان نماز پڑھ جانا، وہ میں کہ شکر نہ کرنا شیطان نمازی ہو جائے، بھائی اگر شیطان نمازی ہو جائے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمارے لیے تو بڑا اچھا مفید کام ہو جائے گا، بھائی شیطان نمازی ہو گیا جی، اس پہ شیطان نماز پڑھ جاتا ہے، وہ شیطان اتنا خبیث ہے کہ وہ ہماری جائے نماز بھی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ پڑھ لے تو اور کیا چاہیے ہمیں، تو یہ بھی ایک بات مشہور ہے، پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہوئی، ایسی اور کئی جناب ہمارے ادھر ایک خاتون نے جی ہاں رسم میں نہیں ہے، بس ہمارے ادھر تراوڑی میں خاتون نے بتایا کہ وہ جائے-نماز الٹی کی تھی نا تو اس وقت بارشیں شروع ہوئی، ورنہ یہ دعاؤں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے نا ایک عمل کرنا پڑتا ہے، عمل کون سا معلوم ہوا کہ جائے-نماز الٹی کی، تو پچھلے سال جب وہ سیلاب آئے تھے ان دنوں کی بات ہے، تو میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا گھر والوں کو کہو ذرا جائے-نماز الٹی کر کے بھول تو نہیں گئے ہو کدھر، ادھا ملک غرق ہو گیا ساڑھا، ہوں سیدھے پہ کرو تاکہ جان چھٹے، تو یہ ایسی باتیں ہیں اور ایسی بے شمار سینکڑوں باتیں مشہور ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جہالت کے طور پہ یا کسی نے اپنے نظام چلانے کے لیے کیے، بعض اس میں مولویوں کی گڑبڑ بھی ہے نا، وہ آپ کو بتاؤں اس طرح کہ آپ دیکھ لیجیے، اور یہ بڑی بات دل لگتی ہے، آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی، دیہاتوں میں اب بھی بعض جگہوں پہ ایسے ہے کہ یہ جو حجام ہوتے ہیں، موچی ہوتے ہیں، ان کو گندم وغیرہ دی جاتی ہے، مثلا سالانہ جب گندم ہوتی ہے یا اور کوئی فصل ہوتی ہے، چنے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، تو یہ سارا سال حجامت کرتے رہتے ہیں، جوتے سیتے رہتے ہیں یا کوئی کام جو بھی متعلقہ وہ کرتے رہتے ہیں، تو جب گندم ہو جائے، چنے ہو جائیں تو ان کو 1 من 2 من جو بھی طے ہوتا ہے وہ اس حساب سے دیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح مسجد کا جو مولوی صاحب ہے اور جو مسجد کا خادم ہے ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی جس طرح نائی کا سالانہ خرچہ 1 من گندم ہے، مولوی کا بھی 1 من گندم ہے، جس طرح موچی کا 1 من جناب ہے، ایسے مولوی صاحب کا بھی ہے، یہ ایک نظام تھا دیہاتوں میں، اب تک بھی چلا آ رہا ہے، لیکن اکثر یہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو حجام تھے یا جو دیگر کام کرنے والے تھے، اب 1 ٹوپا دانہ وہ بھی سال بعد ملے، 1 من دانے وہ بھی سال بعد، کدھر نظام چلتا ہے، انہوں نے پھر ساتھ اور کام شروع کر لیے، بس شادی بیاہ کے موقع پہ کوئی ڈانس کر لیا، کوئی لوڈی ڈال لی، دھمال ڈال لیا، کچھ ڈھول بجا لیا، اب مولوی یہ کام بھی نہیں کر سکتا، بھئی ارے شادی لڑو ساجی ذرا چلو ڈانس کر لو، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، اب اس نے تو ڈانس کر کے یا کوئی اور ایسا کام کر کے ساتھ اپنا نظام سیدھا کر لیا، مولوی صاحب کیا کرے، اس نے پھر کہا کہ تھوڑے والد صاحب خواب بچائے سن، انہوں بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے فرمایا میرے نام تے کوئی دیو، انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا، سمجھ آئی نا، کسی کو کہا تیرے والد صاحب خواب میں آئے، کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی کو کہا یہ، پھر یہ بدعات شروع ہوئی، انہوں نے پھر بدعتیں شروع کی اپنی اس بھوک کی وجہ سے، اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، اور وہ بدعتیں آج ایسے ہمارے گلے کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ بے شک پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی اجر نہیں ہے، پھر بھی اس نے کرنی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بات لمبی بڑی بس بات ختم کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ایسے والد صاحب فوت ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہم نے سالانہ کرانا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، تو اس میں بیان بھی کرنا اور یہ وہ، تو میں نے کہا یار میں تو آ جاؤں گا، لیکن آپ خود سوچیں کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، اتنا بڑا آپ پیسہ لگائیں گے تو وہ کسی مسجد کی تعمیر میں دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، یا کسی غریب کو دے دیں، یا کوئی اور ایسے چیز بنوا دیں تاکہ والد صاحب کو اثار ثواب ہوتا رہے، خواہ مخواہ لوگ آئیں گے، خرچے ہوں گے، اتنے بڑے لاکھ روپے لگ جائیں گے۔ اس نے مجھے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا مولوی صاحب 80 ثواب واسطے نہیں کرا رہے، 80 برادری میں ناک رکھنا سے کرا رہے، بالکل واضح طور پہ سر، ہمیں پتہ ہے ہم ثواب کے لیے کروا ہی نہیں رہے، ہم صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے کروا رہے ہیں، کل ہم نے بھی لوگوں کے گھر میں کھایا ہوا ہے، آج اگر ہم جناب نہیں کھلائیں گے تو لوگ تانے دیں گے، بس اس لیے کر رہے ہیں۔ اب جس کے اندر نیت ہی یہ ہوگی اس میں اجر کہاں سے ملے گا۔ مولوی صاحب آ کے میں ختم پہ گیا اور لوگوں نے 4 قرآن مجید پڑھ کے میری ملت کی تھے، یہ بھی ایک مولوی کا ایک
طریقہ واردات ہے نا، جب تک میں نہیں آؤں گا نا، بے شک تو نے قرآن پڑھ بھی لیا تو ثواب نہیں ملے گا، وہ میں اوپر آ کے سائن کروں گا تب ملے گا، حالانکہ اس کا بھی کوئی شریعت نے کہا بتایا بھائی جناب، عمل آپ نے کیا، باپ آپ کا مرا ہے، پڑھا آپ نے ہے، میرے سائن کی کیا ضرورت ہے اوپر؟ اچھا میں نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ لیکن یہ مولوی صاحب نے خواہ مخواہ ایک بنایا ہے، ہر چیز میرے سامنے رکھو دعا کے ٹائم لے کے آتے ہیں نا، یہ سب رواج ہیں، پانی بھی رکھو، دودھ بھی رکھو، پراٹھا بھی رکھو، حلوہ بھی رکھو، چاول بھی رکھو، جو جو چیزیں پکی ہیں نا وہ ساری سامنے رکھو وہاں پہ، میں دیکھوں گا پھر جا کے دعا کروں گا۔ اس طرح تو قبول نہیں ہوتی جب تک مولوی صاحب کی نظر نہ پڑے کھانے والی چیزوں پر۔ وہ مولوی صاحب کہتا ہے میں گیا اور انہوں نے 4 قرآن اپنے جو باپ کے لیے پڑھے تھے نا میرے ملک کی ہے، اے استاد جی ہم نے 4 قرآن پڑھے ہیں، یہ آپ کی ملک، میں چپ کر کے اپنے والد صاحب نے ثواب بخش چھوڑا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ انہوں نے میری ملک کی کہ ہمارے باپ کو بخش، میں نے چپ کر کے اپنے باپ کو بخش دیا۔ میں کہا واہ سبحان اللہ، اے چوری دے قرآن جب تیرے باپ نو پہنچے ہو سن، تیرا باپ بھی ماشاءاللہ بہشت دی تو سیڑھیاں ٹپ گئے اسی ساری۔ سمجھ آئی؟ تو یہ حساب بنا ہوا ہے، یہ سب وہ رسم رواج ہیں جنہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایسی ایک رسم کی تردید یہاں پہ ہوئی، چند رسمیں میں نے اپنے معاشرے کی بھی ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے دروازوں کی پچھلی سائڈ سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس نے کی جس نے تقوی اختیار کیا۔ بھائی تقوی پرہیزگاری کا اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، جمعرات والے دن روح آ جاتی ہے، بنیرے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہاں پہ؟ اندر لگا اللہ کے بندے، بنیرے اتنا دوروں آؤ، برزخ جو چولہے تھے بنیرے سے آ کے بیٹھ، تھوڑے دیر اور اندر تشریف لے آؤ، وہاں آ کے دیکھتی ہے کیا پکایا ہے انہوں نے۔ یہ مولوی صاحب نے بھوک مرتے یہ ساری کہانی بنائی ہے، وہاں بنیرے پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کیا میرے لیے بھی کچھ پکایا ہے یا نہیں پکایا۔ اچھا وہ پکایا ہے، وہ مولوی صاحب کے گھر جائے گا تب والد صاحب کی روح خوش ہو کے واپس چلی جائے گی، ورنہ والد صاحب بنیرے سے بیٹھے بیچارے پریشان دیکھتے رہتے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ میں تقوی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے آپ سے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں تم گھروں کو ان کے پچھلی طرف سے آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی تو اس نے کی جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب